مرضیہ یا سیدہ یا فاطمہ، یا راضیہ یا مرضیہ یا سیدہ یا فاطمہ، یا سیدہ یا سیدہ یا رحم اللہ قرآن فاتحہ بنظرانہ شہدائے کربلا و اسیران شام و کوفہ اور خصوصاً جناب فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، خصوصاً صاحب خانہ کی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اپنی اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے بلند تر صلوات۔ بی بی کی آمد کے لیے بلند تر صلوات۔ تاجیل یوسف زہرا بلند تر صلوات۔ سب مل کر دعائے امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وجلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ صلوات۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفوته حد محدود ولا نعت ممدود فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان وخلیفۃ الرحمن امام الانس والجان اللہم عجل لولیک الفرج۔ صلوات۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ سیدۃ النساء العالمین۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह काफ़ी ख़वातीन तशरीफ़ फरमा है। जनाब ज़हरा के बाबा की रिसालत का ऐलान करते हुए, गवाही देते हुए नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। जिनकी जान अली है नारे हैदरी, जिनका ईमान अली है नारे हैदरी, जिनकी पहचान अली है नारे हैदरी, जिनका ये अकीदा है कि अली का नाम लेने से ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है। हाथों को बुलंद करें कि नजफ कवाली हमारी सदा पर लब्बैक कहे और कहे कि मेरे चाहने वाले मुझे पुकार रहे हैं। हल्लाले मुश्किलात को, कुल कफ़ा को, हाजत रवा को, इन नमा को पुकारना है जिसने नबियों की मदद की, वलियों की मदद की, हर बंदे मोमिन की मदद करने वाला, हर आसी और गुनाहगार की कब्र में पहली रात आने वाला, बीमार अपनी बीमारियों को ज़हनों में रखते हुए, ज़माना पुर आशोब हाजात वाली माएँ अपनी हाजात को ज़हनों में रखते हुए हल्लाले मुश्किलात को पुकारें कि नजफ कवाली हमारी सदा पर लब्बैक कहे और कहे कि मेरे चाहने वाले मुझे पुकार रहे हैं। नारे हैदरी, 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 हैदरी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हमेशा की तरह सबसे पहले तमाम तर तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना उस खालिके लम यज़ल के लिए कि जिसकी कब्ज़ा कुदरत में हमारी जानें हैं। वो अजीम परवरदिगार कि जिसने हमें अय्याम अज़ा अता फरमाए। और अजीज़ान गिरामी, ये दिन माह मुहर्रम से कम नहीं है। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद। तो अजीज़ान गिरामी, ये दिन अय्याम मुहर्रम से कम नहीं, ये अय्याम फातिमिया माह मुहर्रम और सफ़र से कम नहीं। क्यों? क्योंकि हम माह मुहर्रम और सफ़र में आकाज़ादी को तमाम शहदाए करबला का पुरसा देते हैं और अय्याम फातिमिया में जनाब ज़हरा का पुरसा इमाम ज़माना को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जद के बारे में कहते हैं कि मेरे लिए बेहतरीन आइडियल जनाब फातिमा ज़हरा की ज़ात है। तो अज़ीज़ान गिरामी, उस परवरदिगार की हम्दो सना जितनी भी हम कर लें वो कम है। समंदर में रहने वाली मछलियाँ, आसमान पर उड़ने वाले परिंदे, जितने भी चरिंद परिंद हैं, सब खुदा की तस्बीह तहलील कर रहे हैं, खुदा की हम्दो सना कर रहे हैं। हम तो अपने रब को भूल जाते हैं, लेकिन हमारा रब हमें नहीं भूलता। ये परिंदे सुबह को जब उठते हैं तो खुदा की तस्बीह करते हैं, खुदा की हम्दो सना करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन हम गुनाहगार इतने हैं, हमें दुनिया ने इतने अपने अंदर मशगूल कर लिया है कि हम सुबह उठकर खुदा के आगे सर बसजूद नहीं होते। क्यों? क्योंकि सर्दी का मौसम है, अगर गर्मियाँ आ जाएं तो गर्मी है, हम खुदा के सामने नहीं झुकते। क्यों? इसलिए हम खुदा के आगे नहीं झुकते, हम मुतकब्बिर हो रहे हैं। और जनाब सैयदा का ही फरमान है, बीबी फरमाती है कि नमाज इंसान के गरूर को मिटा देती है, इंसान के गरूर को ख़त्म कर देती है। अब अज़ीज़ान गिरामी, वो परवरदिगार चाहे कोई बंदा गुनाहगार हो उसको भी रिस्क अता करता है, अगर कोई गुनाह नहीं करता उसको भी रिस्क अता करता है। वो ऐसा रज़्ज़ाक है कि पत्थर में मौजूद कीड़े को रिस्क अता करने वाला है। कि एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है कि जैसे जनाब सुलेमान नबी अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे, कि आप सब ने कुरान में पढ़ा होगा कि जनाब सुलेमान कि जिनकी हुकूमत चरिंद परिंद पर थी, ज़मीन और आसमान में रहने वाले तमाम जानवर चरिंद परिंद जनाब सुलेमान की हुकूमत इन लोगों पर थी, इन चरिंद परिंद के ऊपर थी। तो जनाब सुलेमान ने एक दिन अल्लाह की बारगाह में कहा, या बारिल्लाह, तू किस तरह से एक वक्त में चरिंद परिंद को भी रिस्क अता करता है, समंदर में रहने वाली मछलियों को भी रिस्क अता करता है, हर जगह तू अपना रिस्क एक वक्त में कैसे पहुंचाता है? अगर हो सके तो या बारिल्लाह,
یہ رزق تقسیم کرنا کچھ عرصے کے لیے مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے سلیمان نبی تو تمام لوگوں کو رزق نہیں دے سکتا۔ کہا نہیں یا بار الہ، میں رزق عطا کروں گا۔ اللہ نے جناب سلیمان کو طاقت عطا کی، اللہ کے نبی ہے جناب سلیمان، اللہ نے طاقت عطا کی۔ اب جناب سلیمان ہر روز لوگوں کو رزق دیتے تھے۔ ایک دن کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو قبرستان میں کفن چوری کر رہا ہے۔ جناب سلیمان نے اس کفن چور کو دیکھا۔ اب جب دوسرا دن آیا تو تمام لوگوں کے اندر، تمام جن نے انس کے اندر رزق کو تقسیم کیا، لیکن اس کفن چور کو چھوڑ دیا اور کہا میں اس کو کفن چور کو رزق نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہا کہ یہ کفن چوری کرتا ہے، میں رزق دینے والا ہوں، یہ گناہگار بندہ ہے، میں اس کو رزق عطا نہیں کروں گا۔ جناب سلیمان نے اس کو اس دن رزق نہیں دیا، حکومت کر رہے تھے لیکن رزق نہیں دیا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو اللہ نے وہی نازل کی جناب سلیمان پر اور کہا کہ تو نے اس کفن چور کو رزق کیوں نہیں دیا، آج اس کے حصے کا رزق کیوں نہیں دیا؟ تو جناب سلیمان نے کہا یا بار الہ، اس کو میں کیسے رزق عطا کروں؟ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ چوری کر رہا تھا، وہ کفن قبرستان سے چوری کر رہا تھا، وہ چور ہے، گناہگار ہے، میں اس کو رزق کیسے عطا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی اور کہا اے سلیمان نبی، میں روز تو نے آج صرف دیکھا ہے کہ یہ کفن چوری کر رہا ہے اور اس کو رزق نہیں دیا، اور میں اس کو پہلے بھی یہ کفن چوری کر رہا تھا لیکن میں اس کو رزق عطا کر رہا تھا۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی شراب پیے اللہ اس کو رزق عطا کرتا ہے، اگر کوئی نماز نہ پڑھے اللہ رزق عطا کرتا ہے۔ جناب سلیمان نے ایک دن چوری کرنے والے کو اور گناہگار کو رزق عطا نہیں کیا۔ اللہ نے کہا سلیمان تیرے بس کی بات نہیں، تیرے بس کی بات نہیں کہ تو تمام لوگوں کو رزق عطا کرے، تو کوئی گناہ کرے گا تو اس کو رزق تو نے عطا نہیں کیا، اور میں تو اپنے گناہگار بندے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اس کو روز رزق بھیجتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ایسا رزاق ہے کہ جو پتھر میں موجود کیڑے کو رزق عطا کرنے والا ہے، کہ جو نہیں چاہتا وہ اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے، نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ہدایت کے بغیر رہے، نہیں چاہتا کہ میرا بندہ صراط مستقیم پر نہ چلے۔ اللہ ہم انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ہم انسان غافل ہیں اپنے پروردگار سے، ہم اسے بھول جاتے ہیں، ہم سجدہ کرنا بھول جاتے ہیں، ہم اس کی تسبیح و تحلیل کرنا بھول جاتے ہیں، ہم قرآن پڑھنا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہمیں نہیں بھولتا کہ ہم چاہے نماز نہ پڑھیں تب بھی وہ رزق عطا کرتا ہے۔ وہ عظیم پروردگار کہ جس نے اپنے نبی کو اس امت کے بخشوانے کا ذریعہ قرار دے دیا کہ رسول اکرم ہر جگہ کہیں کچھ نہیں مانگا تو صرف اپنی امت کی بخشش طلب کی، اور ہم امت رسول ہیں، شیعہ ہونے کے ساتھ ہم امت رسول ہیں، کہ وہ امت کہ جس سے رسول خدا بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کہ انہوں نے لہو لہان ہونا تو پسند کیا لیکن یہ نہیں چاہا کہ میری امت جو ہے صراط مستقیم پر نہ چلے، یہ نہیں چاہا کہ یہ جنگلی بن کر رہیں، یہ پتے کھانے والے انسان، یہ جنگل میں زندگی بسر کرنے والے انسان، کہ اللہ کے نبی ان کو ہدایت کی طرف لاتے رہے۔ اور اللہ کے نبی کہ جن کے لیے خدا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرا نبی تمام نبیوں کے افضل نبی ہے، اور أَرْسَلْنَاكَ وَمَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے رسول اکرم رحمت بن کر آئے، چاہے کوئی ہندو تھا، چاہے کوئی مشرک ہے، چاہے کوئی کافر تھا، چاہے کوئی بتوں کو پوجا کرنے والا تھا، ان سب کے لیے صادق و امین تھے۔ کہ مشرک بھی ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہ جو اسلامیات کی کتابیں ذرا ان کی اٹھا کر دیکھیں، اردو کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، اس میں بھی لکھا ہے کہ رسول اکرم تمام لوگوں سے محبت کرتے تھے، ان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اور تمام لوگ مکہ کے مشرک لوگ، کافر لوگ رسول کو کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے، اپنی امانتیں بڑے بڑے قبائل کے عرب کے سردار اپنی امانتیں رسول اکرم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ وہ رحمت للعالمین نبی کہ جہاں عورت کو
زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کی کوئی مقام نہیں تھا، عورت کی کوئی منزلت نہیں تھی، عورت کو ایک اچھوت بیماری سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگ اپنا منہ چھپا کر پھرتے تھے کہ جی فلاں کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت رحمت للعالمین نبی کے گھر میں اللہ نے اپنی ایک رحمت نازل کی کہ جس کے لیے رسول اکرم فرما رہے ہیں الفاطمۃ سیدۃ النساء العالمین کہ میری بیٹی فاطمہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ خاتون جنت بآواز بلند صلوات۔ کہ میری بیٹی تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، جو گزر چکی ہیں ان کی بھی سردار ہے، جو ابھی موجود ہیں ان کی بھی سردار ہے، اور شام قیامت تک کے لیے جتنی بھی خواتین آئیں گی ان کی سردار میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ کبھی رسول اکرم فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ مضغۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں رسول ہوں تو میری رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں نبی ہوں تو میری نبوت کا ٹکڑا ہے۔ یعنی جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ رسول کو ناراض کیا، جس نے مجھ رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تاجدار رسالت، نعرہ تاجدار رسالت، امام کل قرآن یک زبان، نعرہ حیدری، حیدری، بی بی کی ذات پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ یعنی رسول اکرم اپنی بیٹی کی عظمت کو، اپنی بیٹی کی منزلت کو، مقام کو دنیا والوں کے سامنے واضح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یعنی جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا نہ اس کی دنیا میں کوئی جگہ ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کی کوئی جگہ ہے۔ اب یہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ جس کے لیے رسول یہ فرما رہے ہیں، اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کہا کہ جب اللہ نے جناب آدم کے پتلے کو تیار کیا اور اس کے اندر اپنی روح ڈالی اور جبرائیل سے کہا جبرائیل آدم کو جنت کی سیر کرواؤ۔ اب حضرت آدم کو جناب جبرائیل لے کر جاتے ہیں جنت میں اور جنت کی سیر کروا رہے ہیں، ہر جگہ کا تعارف کروایا۔ اب جب دیکھا کہ ایک جگہ پنجتن پاک کا نور ہے اور شجر طیبہ ہے، جبرائیل نے حضرت آدم کو دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت آدم کہتے ہیں جبرائیل تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ ہر جنت کے مقام کا، ہر جنت کے خان کا، ہر جنت کی نعمت کا تم تعارف کروا رہے ہو۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ آدم سب سے پہلے تو میرا خلیفہ ہے، سب سے پہلے میں نے تجھے خلق کیا ہے، لیکن مجھے یہ کچھ نور نظر آ رہا ہے جو پنجتن پاک کا نور ہے۔ یہ نور کیسا نور ہے؟ جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ سے پہلے پنجتن پاک کو خلق کیا ہے۔ اب جب جبرائیل نے یہ کہا تو حضرت آدم نے کہا کہ اللہ نے تو ممنت آپ کی توجہ کی طالب ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ اب جناب جبرائیل حضرت آدم سے کہتے ہیں یہ پنجتن پاک کا نور ہے، اور اللہ نے آپ سے پہلے ان پنجتن پاک کو 2000 سال روایت میں کہیں ملتا ہے، کئی ہزار سال پہلے ان پنجتن پاک کو خلق کیا ہے۔ اب جناب حضرت آدم جناب جبرائیل سے کہتے ہیں کہ مجھے ان ہستیوں کا تعارف کرواؤ کہ جن کو اللہ نے مجھ سے پہلے خلق کیا ہے۔ اب حضرت جبرائیل تعارف کروانا شروع کرتے ہیں جنت میں۔ کہا یہ جو پہلا نور دیکھ رہے ہو یہ نور نبوت ہے، یہ نور رسالت ہے، اور یہ جو دوسرا نور دیکھ رہے ہو یہ نور امامت ہے، یہ نور علی ہے، یہ جو تیسرا نور دیکھ رہے ہو یہ نور حسن ہے، یعنی حسن امام بنے گا، اور چوتھا نور جو دیکھ رہے ہو یہ چوتھا نور امام حسین کا نور ہے۔ اب جب 4 ہستیوں کا تعارف کروا لیا جبرائیل خاموش ہو گئے۔ اب کیا دیکھا؟ اتنے حجابوں کے اندر حجاب ہے، پردوں کے اندر پردہ ہے، حجابوں کے اندر حجاب ہے، پردوں کے اندر پردہ ہے۔ اب پردے میں چھپے ہوئے نور کا تعارف جبرائیل نہیں کرا سکے۔ حضرت آدم کہتے ہیں جبرائیل تعارف کیوں نہیں کرواتے؟ مجھے بتاؤ پردوں کے اندر پردہ
होगा हिजाबों के अंदर, ये हिजाब में किसका नूर छुपा हुआ है। अब जिब्राइल खामोश है और खामोश होकर हजरत आदम से कहते हैं अल्लाह से पूछो कि ये पर्दों के अंदर जो नूर है ये किस हस्ती का नूर है। और जनाब आदम ने अल्लाह से कहा या बारिल्लाह मुझे तू तारुफ करवा कि इस हिजाबों के अंदर किसका नूर है। अब अल्लाह ने उस हस्ती का तारुफ करवाया, कहा हिजाब इस्मत है नाम इसका, ये वजह ऐने रसूल भी है। कहा हिजाब इस्मत है नाम इसका, ये वजह ऐने रसूल भी है। जमीन पे हो तो अली की ज़ौजा, अर्श पे हो बतूल भी है। यही से पंजतने पाक आवाज़ बुलंद सलावत। हिजाब इस्मत है नाम इसका, ये वजह आने रसूल भी है। जमीन पे हो तो अली की ज़ौजा, अर्श पे हो तो बतूल भी है। यहीं से आगाज है इमामत, यहीं पे पंजतन का खात्मा है। नजर उठा के न देख आदम, हिजाब इस्मत में फातिमा है। कहा नजर उठा के न देख आदम, हिजाब इस्मत में फातिमा है। यानी जिस हस्ती का तारुफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करवाए, उस हस्ती का नाम हजरत फातिमा ज़हरा है कि वो हजरत ग्रामी कौन है फातिमा? फातिमा किसे कहते हैं? साजिदा फातिमा। कौन है फातिमा? आबिदा फातिमा। कौन है फातिमा? राजिया फातिमा। कौन है फातिमा? आबिदा फातिमा। कौन है फातिमा? मर्जिया फातिमा। कौन है फातिमा? जाहिदा फातिमा। कौन है फातिमा? मर्जिया फातिमा। कौन है फातिमा? मादर हसनैन है फातिमा। कौन है फातिमा? ज़ौजे अलीयुल मुर्तज़ा है फातिमा। कौन है फातिमा? कुल्ले ईमान का ईमान है फातिमा। कौन है फातिमा? रिसालत की गवाही देने वाली आए मुबाइला जिसके घर में नाजिल हो, उसे कहते हैं हजरत फातिमा ज़हरा। तो वो तो कौन है फातिमा कि जिसके घर में आयते ततहीर नाजिल हो, जिसके घर में सूरह दहर नाजिल हो, जिसके घर में आए मुबाहिला नाजिल हो, कि जिसके घर में जन्नत से कभी खान बनकर आता है, कभी जिब्राइल दर्जी बनकर आता है। उस घर है फातिमा ज़हरा का कि जहाँ रसूल अकरम खड़े होकर आयते ततहीर की तिलावत करते हैं। कौन है फातिमा कि जिसके दरवाजे पर जिब्राइल भी दरबान बनकर आता है, कभी जन्नत से लिबास लेकर आता है, कभी इनके घर से रोटियां लेकर जाता है, कभी इनके दरवाजे पे कोई मिस्कीन बनकर सवाली बनकर आ जाता है। ये खुद तो रोजा रखते थे लेकिन लोगों को साइलों को अता करते थे। तो अजीजान गिरामी, फातिमा ज़हरा के तारुफ के लिए मेरी ज़बान तो मैं तो नाचीज़ हूँ कि जिसकी तस्बीह तहलील कि जिस हस्ती का तारुफ अल्लाह करवाए, उस मैं नाचीज़ उस हस्ती का क्या तारुफ करवा सकती हूँ कि वो हस्ती कि जिसने पूरी जिंदगी मौला अली से कुछ तलब नहीं किया और रसूल अकरम के ये चचाजाद तरसते थे कि सैयदा मुझसे कुछ तलब करे, लेकिन नहीं मिलता कि जनाब सैयदा ने कहीं कुछ मांगा हो। मैं और आप होते तो हम अपने शोहर से डिमांड करते हैं, आज मेरे मोहल्ले में किसी ने एसी लगवाया है, मुझे एसी लगवा के दो। आज उसके घर में कार आ गई है, मुझे कार चाहिए। उसके बच्चे फलां कॉलेज में पढ़ते हैं, मेरे बच्चों को वहाँ पढ़ाए, चाहे हलाल कमा के लाए चाहे हराम कमा के लाए, हमें इससे गर्ज नहीं है, लेकिन हम अपनी डिमांड जरूर पूरी करवाते हैं। लेकिन फातिमा ज़हरा के बारे में मौला मुर्तज़ा क्या फरमाते हैं कि मैं पूरी जिंदगी तरसता था कि सैयदा मुझसे कुछ तलब करे। एक तारीख में वाकया अनार का मिलता है कि जनाब सैयदा ने अनार तलब किया, और वो वाकया आपको सुनाती चलूं कि एक दिन जनाब सैयदा कहा कि बीमार थी, बुखार हुआ, तो मौला अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए, क्या देखा कि फातिमा ज़हरा बिस्तर बीमारी पर है, और कहा सैयदा कुछ चाहिए तो बताओ कि मैं अली हाजिर करूं। तो जनाब सैयदा ने खूबसूरत जवाब दिया, कहा या अली जब मेरी रुखसती हो रही थी और मैं आपके घर आ रही थी तो मुझे मेरे बाबा रसूल ने एक नसीहत की थी
کہا کون سی نصیحت؟ یا زہرا بتائیں کون سی نصیحت آپ کے بابا نے کی تھی؟ کہا میرے بابا نے نصیحت کی تھی کہ جس شخص سے میں تمہاری شادی کر رہا ہوں وہ خدا کی بارگاہ میں اس روئے زمین پر سب سے برگزیدہ نبی ہے، برگزیدہ شخص ہے، اس سے کبھی کچھ طلب نہ کرنا، جس کا سارا دن جنگوں میں گزرتا ہے اور رات عبادت پروردگار میں گزرتی ہے، اس سے کچھ طلب نہ کرنا۔ اس لیے علی مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے کچھ طلب کروں۔ علی فرماتے آج میں چاہتا ہوں سیدہ مجھ سے کچھ طلب کریں، تو سیدہ فرماتی ہیں یا علی آج میرا دل انار کھانے کو چاہ رہا ہے۔ اب جناب علی نے جب یہ سنا کہ زوجہ انار کھانا کو پسند کر رہی ہے اور موسم بھی انار کا نہیں تھا، علی گھر سے نکلے خوش ہو کر کے سیدہ نے پوری زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے تو آج میں ان کی یہ خواہش پوری کروں گا۔ اب مولا علی اپنے گھر سے چلتے ہوئے خرامہ آئے بازار میں اور کہا کہ انار مجھے چاہیے، تو ایک پھل فروش نے کہا کہ یا علی انار کا تو موسم نہیں، آپ انار لے کے آئے ہیں، انار طلب کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ہاں فلاں کسان ہے کہ جس کا انار کا باغ ہے، آپ اس کے گھر جائے، ہم نے سنا ہے کہ وہ پھلوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، آپ اس کے گھر جا کے انار طلب کریں۔ مولا علی آئے اس کسان کے گھر میں، اس شخص کے گھر میں اور انار کو طلب کیا۔ اس نے کہا یا علی آج انار کی ضرورت کیسے پیش آ گئی؟ مولا علی فرماتے ہیں آج میری زوجہ نے انار طلب کیا ہے، میں اس کو انار دینا چاہتا ہوں، جتنے تم نے پیسے لینے ہیں درہم و دینار لینے ہیں لے لو اور مجھے ایک انار دے دو۔ اب اس شخص نے مولا کو انار دیا اور مولا انار لے کر واپس آ رہے ہیں گھر کی طرف اور خوش ہو رہے ہیں کہ میں آج زوجہ کی حاجت کو پورا کر لیا ہے۔ ابھی جب راستے میں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ جناب سلیمان فارسی تشریف لا رہے ہیں۔ کہا سلیمان کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا 3-4 دن ہو گئے، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فاقہ کشی کر رہا ہوں، فاقے میں زندگی گزار رہا ہوں، مولا مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجئے۔ اب مولا نے اس کی حاجت پوری کرنا زیادہ ضروری سمجھا، مولا نے انار جناب سلیمان کو عطا کیا اور خوش ہو کے گھر آئے اور کہا سیدہ یہ سنیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ اب جب گھر آئے تو کیا دیکھا کہ جناب سیدہ انار کھا رہی ہیں۔ مولا علی پریشان ہو گئے، حیران ہو کر کہتے ہیں سیدہ انار کہاں سے آیا؟ جناب سیدہ کہتی ہے یا علی تھوڑی دیر پہلے دروازے پر دکل باب ہوا اور کسی نے کہا کہ یہ انار لے لو تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے انار بھیج دیا ہے۔ کہا میں نے تو انار جناب سلیمان کو دے دیا تھا، یہ انار آپ تک کیسے پہنچ گیا؟ تو عزیزان گرامی واقعہ یہ تھا کہ جب اللہ کے اس برگزیدہ ہستی نے وہ انار خرید کر جناب سلیمان کو دیا تو جناب سلیمان نے ایک سائل کو آدھا خود کھا لیا اور ایک سائل کو عطا کر دیا اور اب وہ سائل انار لے کر کہاں آیا؟ در زہرا پر آ کر اور جناب زہرا سے کچھ طلب کیا تو بی بی نے اپنے موتیوں کا ہار اتار کر اس سائل کو دے دیا اور اس نے بی بی کو وہ انار دیا اور سیدہ سمجھی کہ مجھے علی نے بھیجا ہے انار۔ تو عزیزان گرامی یا علی ابن ابی طالب خوش ہو رہے تھے کہ سیدہ سنے گی کہ میں نے سلیمان کی حاجت کو پورا کر دیا ہے، لیکن جب گھر آئے تو کیا دیکھا کہ جناب سیدہ انار کھا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی کہ جو ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہیں، جو اللہ کی معرفت ہستیاں رکھتی ہیں، وہ لوگ اپنا زادرہ خدا کی رحمت بھیج دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی اگر آج ہم جناب سیدہ کی چاہنے والی ہیں، آج ہم کہتی ہیں ہم کنیزان زہرا ہیں، تو ہمیں بی بی کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، اس ہستی کی معرفت رکھنی ہوگی کہ یہ فاطمہ زہرا کوئی عام ہستی نہیں ہے کہ جس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ آج شیعہ گھرانے کے بچے دوسرے مذاہب کے علماء سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، کہ دوسرے مذاہب کے علماء سے بھی آگے بڑھ گئے کہ جناب سیدہ کے ایک چاہنے والے شخص نے اپنے ایک بیوی کو بھیجا، کہا جاؤ سیدہ سے پوچھو کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں یا ہم آپ کے محب ہیں۔ اب اس کی زوجہ آئی جناب سیدہ کی بارگاہ میں اور کہا آپ بتا دیں میرے شوہر نے مجھے بھیجا ہے، ہم آپ کے محب ہیں یا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟
जनाब सैयदा ने फरमाया अगर हमारे दुश्मनों से नफरत करते हो और हमारे अवामिल पर अमल पैरा होते हो तो तुम हमारे शिया हो, अगर जो हमारे फरामीन है उस पर अमल नहीं करते हो तो तुम हमारे शिया नहीं हो, हमसे मोहब्बत करते हो, हमारे दुश्मनों से नफरत करते हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम हमारे मुहिब हो। और जब ये शख्स के पास उसकी ज़ौजा गई और कहा जनाब सैयदा तो फरमा रही है कि तुम मेरे शिया नहीं हो और सिर्फ तुम मेरे मुहिब हो, वो परेशान हो गया। कहा हम कौन से ऐसे काम करें कि जनाब सैयदा से पूछो कि जाकर हम कौन से ऐसे काम करें कि हम भी शिया कहलाएंगे। जनाब सैयदा ने फरमाया कि जाकर अपने शोहर से कहो कि जो भी हमारे अवामिल पर यानी हमारे फरामीन पर अमल करता होगा, अगर हम कहते हैं इस तरह से नमाज पढ़ो वैसी नमाज पढ़ता होगा, जैसे हम पर्दा करते हैं ऐसे पर्दा करता होगा, जो दीनदार शख्स होगा, जो मुत्तकी और परहेजगार होगा, जो औलाद की अच्छी तरबियत करता होगा, जो ज़ुहद और तकवा को इख्तियार करता होगा, जो शिर्क से दूर होगा, जो फिस्क से दूर होगा, जो मुनाफिकत से दूर होगा, जो किस्म से दूर होगा, वही हमारा शिया है, वही हमारा शिया है। अजीज़ान गिरामी, हम नहीं कहते कि हम जनाब सैयदा की शिया हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम बीवी के मुहिब हैं। मुहिब का भी बहुत बड़ा दर्जा है अजीज़ान गिरामी कि जो भी सैयदा के मुहिब हैं कब रोज़े महशर हजरत फातिमा ज़हरा उनकी खुद शिफाअत फरमाएंगी। और वो आकाज़ादी कि जिन्होंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि आज मस्जिदों के मीनारों से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं आ रही हैं। आज अगर हमारे सरों पर चादरें हैं तो उस आकाज़ादी की तरबियत का नतीजा है कि जिन्होंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि तारीख कहती है कि जनाब फातिमा तो ज़हरा के बच्चे ऐसे बच्चे थे कि कभी किसी बड़े को टोकते नहीं थे। कि मस्जिद नबवी का वाक़या हमें तारीख से मिलता है कि जब दोनों बच्चे वुज़ू करने के लिए एक दिन आए हैं मस्जिद में, नमाज का वक्त हो गया तो क्या देखा कि एक बूढ़ा ज़ईफुल अम्र शख्स है और वो वुज़ू कर रहा है और गलत वुज़ू कर रहा है। अब दोनों बच्चों ने कहा ये हमसे उम्र में बड़ा है, इसको अगर रोकेंगे या टोकेंगे तो ये अदब के खिलाफ है, हमारी तरबियत के खिलाफ है, इखलाक के खिलाफ है, हम इस बूढ़े को रोकते हैं किस तरह से। अब दोनों भाइयों ने उस बूढ़े से कहा कि हम वुज़ू करेंगे, आप हमारा वुज़ू देखें, अगर हमारा वुज़ू सही है तो भी बताएं, जो हमसे वुज़ू में गलतियां होंगी वो भी बाद वुज़ू हमें बताइएगा। अब दोनों भाइयों ने वुज़ू किया और वुज़ू करने के बाद वो बूढ़ा शख्स कहता है कि तुम तो रसूल के जिगर गोशा हो, तुम तो खानदान रिसालत हो, तुम तो औलाद ज़हरा हो, तुमसे तो कोई खता नहीं हो सकती, तुमसे तो कोई कोताही हो नहीं सकती, यकीनन मैंने वुज़ू गलत किया है। ज़हरा का शौहर अली अली, हम सब का मौला अली अली, काबे में विलादत अली अली, मस्जिद में शहादत अली अली, नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली, आवाज़ है बुलंद सलवात तो अजीज़ान गिरामी उन्होंने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की और आज भी ऐसी कनीज़ान ज़ाहिर हैं कि जिन्होंने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की है। एक छोटा सा तरबियत का वाक़या आप लोगों को सुनाकर आपकी ज़हमत को तमाम करूँगी। कहा कि स्कूल के अंदर जब ऑफिसर आते हैं, जो यहाँ पर असातीज़ बैठे हैं वो इस बात की गवाही देंगी, मेरी बात की तस्दीक करेंगी कि जब भी स्कूल में कोई ऑफिसर आए तो स्कूलों की सफाई करवाई जाती है, बच्चों को तैयार किया जाता है कि लायक जो ज़हीन तरीन बच्चे होते हैं वो स्कूल में ऑफिसरों से सवाल करते हैं या जो सवाल ऑफिसर करते हैं उनके जवाब देते हैं। ऐसे ही किसी स्कूल में कहा, ऑफिसर आए, उस्तादों ने बच्चों को तैयार किया और कहा कि फला फला बच्चा जो ऑफिसर सवाल करेगा उसका जवाब दे दे, और लायक बच्चों को आगे बिठाया, जो नालायक बच्चे थे उनको पीछे बिठाया। अब ऑफिसर क्लास में आए, सवाल जवाब किया, सब बच्चों ने जिनको उस्ताद ने तैयार किया था जवाब दिया। जब ऑफिसर जाने लगा तो उसने कहा बच्चों बताओ तुम्हें मुझसे कोई सवाल है? तो तमाम बच्चों ने कहा सर हमें तो आपसे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उनकी उस्ताद ने उनको सिखाया था कि ऑफिसर से कोई सवाल नहीं करना। कहा तारीख कहती है जिस
عالم دین سے یہ واقعہ میں نقل کر رہی ہوں. وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ آخری ڈیسک پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا سر مجھے آپ سے سوال ہے. اب استاد بچے کو گھور رہی تھی کہ میں نے تو اس کو کہا نہیں تھا کہ کلاس میں سوال کرنا. اب یہ بچہ کلاس میں سوال کر رہا ہے, استاد گھورتی رہی لیکن بچے نے کہا سر مجھے آپ سے سوال ہے. بچے نے کہا, جب کہا ہے مجھے آپ سے سوال ہے, تو آفیسر نے کہا بیٹا بتاؤ آپ کو مجھ سے کیا سوال ہے. کہا آپ مجھے مسلمان لگتے ہیں. کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. کہا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. آفیسر نے کہا الحمدللہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, مسلمان ہوں. کہا تو سر میرا آپ سے سوال ہے, تاریخ کہتی ہے جس عالم دین سے میں نے اس واقعے کو نقل کر رہی ہوں وہ کہتے ہیں بچے کی عمر 6 یا 7 سال تھی. یہ ہے کنیزان زہرا جو اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرتی ہیں. اب اس بچے نے کہا سر آپ مسلمان بھی ہیں اور کہہ رہے ہیں میں قرآن بھی پڑھتا ہوں, تو سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت میرا اور آپ کا رب کیا کر رہا ہے. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اس مجمع میں بھی اکثر خواتین کو اس سوال کا جواب نہیں آئے گا. اب بچے نے جب سوال کیا, آفیسر انگشت بے دندان ہو گیا اور دیکھا کہ بچے کی عمر 6 یا 7 سال ہے. سوال اتنا بھاری کر دیا ہے, سوال اتنا وزنی کر دیا ہے. اب آفیسر جب انگشت بے دندان ہو گیا, استاد پریشان ہو گئی. آفیسر کو دیکھا تو آفیسر نے کہا, اس کلاس ٹیچر سے کہا مجھے بتاؤ کہ یہ بچہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. تو استاد نے بتایا کہ یہ بچہ شیعہ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. کہا یقیناً اس کا سوال کرنا مجھے بتا رہا ہے کہ یہ شیعہ گھرانے کے ہی بچے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو ایسے سوال کر سکتے ہیں. کنیزان زہرا کے بچے ہی ایسے ہو سکتے ہیں جو بڑے بڑے آفیسروں پر بڑے بڑے اسکول میں سوال کر سکتے ہیں. اب تھوڑی دیر گزری, آفیسر نے کہا مجھے تو سوال کا جواب نہیں آتا. استاد بھی پریشان ہوگی. بچے نے کہا سر اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا تو میں بتا دوں. آفیسر نے کہا مجھے جواب نہیں آتا, بتا دو کیا ہے اس سوال کا جواب. تو اس بچے نے کہا سر اس وقت میرا اور آپ کا رب محمد آل محمد پر درود بھیج رہا ہے. تو عزیزان گرامی کنیزان زہرا کے بچوں کی یہ تربیت ہے. شیعہ گھرانوں کے بچے دوسرے مذاہب کے علماء کی طرح ہوتے ہیں. ہمارے بچے تربیت کہاں سے لیتے ہیں؟ ماں کی گود سے لیتے ہیں. اور وہ مائیں تربیت کہاں سے لیتی ہیں؟ جو حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہوں ان کی گود میں ہی ایسے بچے پروان چڑھتے ہیں. فاطمہ الزہرا کی چاہنے والیوں کی گود سے اللہ نے آیت اللہ آغا رہبر کو خلق کیا ہے کہ اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اور اگر کوئی یزید کی اولاد میں سے ہو تو وہاں پر صدام جیسے لعین جنم ہوتے ہیں. عزیزان گرامی یہ قاسم سلیمانی پچھلے سال کا واقعہ کہ جو شہید ہو گئے, جناب قاسم سلیمانی کون تھے؟ ان کی ماں کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی ہے کہ جناب قاسم سلیمانی کی ماں یقیناً حضرت فاطمہ الزہرا کی چاہنے والی ہو سکتی ہے کہ جس کے بیٹے کا یہ مقام ہے کہ پورا ایران سوگوار تھا, پوری دنیا سوگوار ہو چکی تھی. اب اس کی ماں نے کہاں سے تربیت لی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے. آغا رہبر کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا تمام آئمہ کی بھی آئیڈیل ہیں اور تمام آئمہ کے چاہنے والوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے. مشکل کشا مادر حسن و حسین بی بی زینب بی بی ام کلثوم مولا عباس علمدار وفا بلند سے بلند سے بلند سے بلند تر صلوات. اب کسی نے آیت اللہ آغا رہبر معظم آیت اللہ خامنائی سے کسی نے سوال کیا کہ کیونکہ وہ ایام فاطمیہ خود مناتے ہیں اپنے حسینیہ میں تہران میں, اور جب ایام فاطمیہ تو 3 دن وہ خود بیٹھتے ہیں اول سے لے کر آخر تک. کسی نے سوال کیا رہبر سے کہ رہبر معظم ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ پوری مجلس میں جناب فاطمہ الزہرا کی اول سے آخر تک بیٹھتے ہیں, ضعیف العمر بھی ہو چکے ہیں, بوڑھے بھی ہیں اور بھی دنیا کے کام کاج ہیں, آپ کیوں آخر تک بیٹھتے ہیں؟ کہا تم نے ایک اچھا سوال کیا ہے کیونکہ میں پورے سال کا ایران کا رزق
حضرت فاطمہ زہرا کے ایام سے لیتا ہوں، ایام فاطمیہ سے لیتا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ جناب فاطمہ زہرا کی حدیث ہے کہ کوئی بھی زہرا کے نام پر کسی کو پانی پلائے گا، کوئی زہرا کے نام پر کسی کو کھانا کھلائے گا، بروز محشر فاطمہ زہرا اس کی شفیع بن جائیں گی، اس کی شفاعت کریں گی۔ اب آغا رہبر معظم یہ فرما رہے ہیں تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم فاطمہ زہرا کے ان ایام کو منائیں اور جناب فاطمہ زہرا کے لیے نظر کا اہتمام کریں۔ ضروری نہیں ہے اپنی استطاعت کے مطابق چلیں، ایام فاطمیہ میں کچھ نہ کچھ ہو سکے تو ضرور اس بیوی کے نام پر دیں، کیونکہ یہ ایسی آقازادی ہے کہ جو تمام لوگوں کے لیے شفاعت کرنے والی ہستی ہے، کہ جس کے لیے ہمارے وقت کے امام فرماتے ہیں کہ میری جد زہرا میرے لیے آئیڈیل ہے، میری الگو حضرت فاطمہ زہرا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں فاطمہ زہرا کی سیرت پر چلنے کے لیے اس بیوی کہ ان ایام کو منانا ہوگا، کہ یہ ایام فاطمیہ کہ جس میں حضرت فاطمہ زہرا کے بابا رسول بھی پریشان ہیں۔ یقیناً مرکز رسول کے اندر رسول بھی تڑپ رہے ہوں گے کہ جہاں رسول نے عزیزان گرامی اتنی اپنی امت کو تعلیم دی، ان کو مسلمان بنایا، ان کو کلمہ پڑھنا سکھایا، ان کو جہالت کے اندھیرے سے نکالا، ان کو روشنی کی طرف لے کر آئے، اور وہی امت ایسا ممکن ہے؟ آج بھی دنیا میں اگر ہمیں کوئی مشکل سے نجات دے تو ہم زندگی بھر اس کا احسان نہیں چکا سکتے، لیکن ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 3 دن صرف گزرے اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے، رسول کے صحابی کہلانے والوں نے سیدہ کے دروازے کو آگ لگا دی۔ ایسا زمانہ اتنی جلدی تبدیل ہو گیا تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن مولا علی جب گھر آئے تو سیدہ نے سوال کیا، یا علی، میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا علی فرماتے ہیں، سیدہ تم نے صحیح سنا ہے، مدینہ کے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، حد یہ آ چکی ہے، رسول کی امت اتنی جلدی تبدیل ہو گئی ہے کہ میں علی سلام کرتا ہوں، مدینہ کے لوگ جواب نہیں دیتے، میں علی سلام کرتا ہوں، مدینہ کے لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کیا کہتی ہے؟ 28 صفر کو رسول اس دنیا سے گئے، 1 ربیع الاول یا 2 ربیع الاول کو در زہرا کو جلا دیا گیا۔ کوئی اتنی جلدی بھی کسی کا احسان بھول سکتا ہے؟ یہ دنیا میں متکبر لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول کے احسان کو بلا دیا۔ رسول کی ایک بیٹی کہ جس کے دروازے پر رسول آئے تھے، تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اگر بروز محشر رسول ہم سے پوچھے، بتاؤ میری امت والو، کیا میں نے تمہیں سکھانے میں کوئی کمی کی تھی؟ میری ایک بیٹی تھی اور جس کے بارے میں میں کہتا تھا یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، اور تم میری امت نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ اے میرے صحابیوں بتاؤ، کیا تم مجھے نہیں دیکھتے تھے؟ اور جب میں مدینے سے باہر جاتا تھا تو سب سے پہلے سیدہ کے دروازے پر جاتا تھا، اور جس کے دروازے پر جبرائیل بھی اجازت لے کر آتا ہے، اور جس کے دروازے پہ اسرائیل بھی اجازت لے کر آتا ہے، اور اس دروازے کو 3 دن گزرے اور رسول کا کفن میلا نہیں ہوا۔ جب در زہرا پر عزاداران سیدہ یہ آگ لے کر آئے نا، تو سیدہ نے تمام حجت کرنے کے لیے کہا، دروازے پر کون ہے؟ تو یہ لعین کہتے تھے، سیدہ علی کو باہر نکالو، اگر علی کو باہر نہیں نکالے گی ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ کہتی ہے، اور میں علی کو باہر نہیں نکالوں گی، اور تم جانتے ہو میرے بابا کے ساتھ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اور یہ کہتے تھے سیدہ، اور سیدہ ہمیں پتہ اس گھر میں رسول کے نواسے رہتے ہیں، اس گھر میں رسول کی
तस्बीह नहीं पढ़ सकती। सैयदा दाया से ज़रा तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी, पसलियाँ टूट गई, मोहसिन शहीद हो गया और सैयदा गशी के आलम में थी। और जब गश से आके खोली तो क्या देखा, अबुल हसन के गले में रस्सी है। सैयदा कहती है फिजा और जाके इनसे कह दो अबुल हसन के गले की रस्सी को हटा दो, नहीं तो मैं बद्दुआ करूंगी। और बद्दुआ का नाम आला था। जनाब अली सुलेमान से कहते हैं सुलेमान जाके सैयदा से कहो और ये तेरे बाबा की उम्मत है, इनके लिए बद्दुआ न करो। सैयदा कहती है सुलेमान अली से कहो कि जाके इन लोगों को बता दे इन्होंने दरवाजा गिराया मैं सब्र करूंगी, मेरा मोहसिन शहीद किया मैं सब्र करूंगी, मेरी पसलियां तोड़ी मैं सब्र करूंगी। लेकिन ये सैयदा बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई हसनैन कोई यतीम करे, और मैं ये सैयदा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अज़ादारों के साजरे रिसालत सैयदा को मिले। तारीख कहती है सैयदा हर वक्त अपने बाबा को याद करके रोती थी और दुआ मांगती थी अल्लाहुम्मा जिल वफाती कि या बारिला मुझ सैयदा को मौत दे दे। कभी मरकज़ रसूल पर जाकर रसूल के दरबार में रोती थी और कभी जानवाज पर रोती और कभी मुसल्ला इबादत पर रोती और कभी अपने बिस्तर पर याद करके अपने बाबा को रोती थी। एक दिन अली जब घर तशरीफ लाए रहे तो देखा कि अली अफसरदा है। सैयदा कहती है या अली आज क्या हुआ है, बहुत अफसरदा नजर आ रहे हैं। अली फरमाते हैं सैयदा आज मदीना के लोगों ने मुझे बुलाया है। कहा या अली क्या कोई और मुसीबत आ गई है? कहा सैयदा मदीना के लोग कहते हैं कि जाके सैयदा से कहो कि अपना वक्त मुकर्रर करे, या रात को रोए या दिन को रोए। अज़ादारों ने सैयदा आपसे सवाल है और किसी का बाबा इस दुनिया से चला जाए ना तो लोग उस पर शफकत का हाथ रखते हैं, कोई यतीम हो जाए उसको पुरसा देते हैं और मैं कुर्बान जाऊं सैयदा पर। और जब यतीम हुई ना मदीना के लोगों ने अली से कहा कि सैयदा से कहो हमारी नींद खराब होती है, हमारा सुकून बर्बाद होता है। मैं कहती हूँ बताए तो सही कि सैयदा के इतना चीख चीख कर बुलंद आवाज से रोती थी और नहीं सैयदा। और जब सैयदा रोती थी ना मदीना के दरो दीवार हिलते थे और जमीन आसमान हिलते थे। और सैयदा कहती है अली जाके मदीना के लोगों से कह दो। और सैयदा चंद दिन की मेहमान रह गई है और ना सैयदा होगी और ना रोएगी। जनाबे सैयदा के लिए अली ने बैतुल उज़न बनाया कि जब सैयदा सुबह का वक्त होता बच्चों को साथ लेकर बैतुल उज़न में जाकर रोती थी अपने बाबा पर। जब शाम का वक्त होता तो घर वापस आती थी। एक दिन सैयदा जब वापस आई ना ज़ादारा ने सैयदा अरे सैयदा के किस दुख हम रोए। अरे जब सैयदा वापस आई अली ने देखा कि सैयदा का चेहरा धूप की वजह से खराब हो गए। अली फरमाते
جناب حسنین سے کہا میرے بیٹو اے میرے لخت جگر اور جاؤ ذرا بابا رسول کے روزے پر اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا